اس کے علاوہ بڑے سارے لوگ گئے ہیں، لیکن ہمیں ہر صورت جو ہے بھارت کی جو انٹری ہے افغانستان میں اس کو روکنا چاہیے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ جو وہاں پہ برسر اقتدار لوگ ہیں یا جو کرتے دھرتا ہے، ان کا جھکاؤ پاکستان کی طرف کبھی بھی نہیں ہوگا۔ وہ بھارت کے ساتھ جو ہے ہم بہت خوش رہتے ہیں، اس کے بعد وہاں پہ وہ جو ہے ریڈ کلر کا کوٹ پہن کے جو ہے بھارت کا دورہ کرتے ہیں، ہماری طرف آتے ہیں تو کالا کوٹ ان کو سوگ لگ جاتا ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آتی۔ جی مطلب کہ جن کے بارے میں ہمارے اوپر الزام ہے کہ جناب وہ ہمارا ایسٹ ہے وہاں پہ، تو ایسی صورت کے اندر کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں ممتاز بھٹی صاحب آپ؟ دیکھیں رضوان صاحب، صورتحال بڑی خراب ہے افغانستان کے اندر، جو ہے وہ ایک کھلی جنگ چھڑ چکی ہوئی ہے، اور اس میں جو وہی بات جو ہم پہلے کیا کرتے تھے پروگرام کے اندر کہ سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ متحرک ہو گئے مختلف، پہلے صرف طالبان ورسز جو فورن فورسز اور افغان فورسز تھیں ان کے تھا، اب ایک بڑا ایلیمنٹ داعش کا جو ہے وہ بہت تیزی سے ایکٹیو ہوا ہے افغانستان کے اندر، اور مختلف جگہوں پہ وہ کارروائیاں کر رہا ہے، اور بالخصوص یہ جو کارروائیاں ہیں اس سے چند دن قبل جو ہے وہ ان آفیشلی یہ چیزیں آئیں وہاں سے کہ داعش کا ایک بڑا لیڈر جو ہے وہ گرفتار کیا گیا افغانستان سے، اور اس کے بعد یہ حملہ ہوا ہے، اور جنازے کے اوپر حملہ جو ہے یہ دونوں حملوں کے اندر آج 40 سے زیادہ لوگ جو ہے وہ مارے گئے ہیں رضوان رضی صاحب۔ ایک جنازے کے اوپر ہوا، دوسرا ہسپتال اور اس کی ملکہ جو بلڈنگ تھی اس کے اوپر ہوا، لیکن کیجویلٹیز دونوں جگہ پہ ہوئی ہیں، اور 40 سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں، کوئی 80 کے قریب لوگ جو ہے وہ زخمی ہیں، اور یہ صورتحال جو ہے وہ پچھلے کئی دنوں سے مسلسل جو ہے وہ جاری تھی، مختلف جگہوں پہ کارروائیاں ہو رہی تھیں۔ اس دوران 2 دفعہ زلمے خلیلزاد پاکستان آئے، چیف آرمی سٹاف سے ملاقات کی اسی سبجیکٹ کے اوپر، تو اب کارروائی میں تیزی آ رہی ہے رضوان رضی صاحب۔ یہ پہلے سے نظر آ رہا تھا، ایک تو الیکشن کنٹروورشل ہو گیا اشرف غنی کا، اور پھر جو عبداللہ ہے اس کو، اور باقی جو دھڑے ہیں پولیٹیکل وہ اس کو بالکل گورنمنٹ کو اب سپورٹ نہیں کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے پیرلل جو ہے وہ سسٹم بنا رکھے ہوئے ہیں، اور جو مزاحمت کار ہیں وہ مسلسل یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ افغان حکومت جو ہے وہ معاہدے کی شکوں کے اندر جو چیزیں طے ہوئی تھیں اس کے اندر خلل ڈال رہی، رکاوٹ ڈال رہی ہے، اور امریکیوں سے وہ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو کمٹمنٹس انہوں نے کی وہ پوری کریں جو معاہدے کا حصہ ہیں۔ اور پھر تیسرا ایلیمنٹ میں نے آپ کو بتایا جو داعش والا ہے، اور ایران نواز جو دھڑے ہیں وہ بھی وہاں پہ سرگرم ہو گئے ہیں اور تیزی کے ساتھ اپنی کارروائیاں کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال میں آپ کو امن تو کہیں قریب نظر نہیں آتا افغانستان کے اندر، البتہ اس طرح کی کارروائیوں سے کوئی ایک بڑی ایسی ایمرجنسی کی صورتحال وہاں پہ پیدا ہو سکتی ہے جو افغان حکومت اس صورتحال کے اندر شاید ہینڈل کرنے کے قابل نہ رہے، اور اس میں بہت جیسا کہ پلیئر بہت زیادہ ہیں اور ہر ایک کا اپنا ایجنڈا ہے، اور اس وقت چونکہ کشمیر کے اندر جو ہے وہ صورتحال خراب ہو رہی مقبوضہ کشمیر کے اندر، تو وہاں پہ راہ کا ایک اپنا رول ہے، اور وہ بھی چاہتی ہے کہ عالمی توجہ ایک دفعہ پھر ریجن کے اندر آئے، تو اس کے لیے وہ بھی اپنی کارروائیاں جو ہے وہ اس سلسلے میں اور حکمت عملی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس میں ہمارے لیے بڑا نیرو سکوپ ہے، ہمیں بچا کے جو ہے وہ چلنا ہے، کیونکہ یہ صورتحال جلدی ٹھیک ہوتی ہے افغانستان کی نظر نہیں آ رہی اب۔ بالکل ٹھیک ہے۔ چوہدری ظہیر صاحب کیسا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں رضوان، افغانستان کے جو حالات ہیں کبھی بھی سٹیبل نہیں رہے، یہ ہم سب کو پتہ ہے، جس طریقے سے وہاں چھوٹے چھوٹے پاور سینٹرز پائے جاتے ہیں اور مختلف ٹرائبز ہیں، اور طالبان کی میجورٹی، اور جس طریقے سے انہوں نے فتوحات کا سلسلہ شروع کیا ہوا تھا، اس کے باوجود یہ اشرف غنی کا الیکشن کنٹروورشل ہو جانا۔ مین چیز دیکھنے کی ضرورت ہے جو سپر پاورز جو ہیں، جو کسٹوڈین تھے پیس کے، وہ کہاں ہیں؟ کیا ان کی پرائرٹیز چینج ہو گئی ہیں؟ آپ دیکھیں ٹرمپ کا الیکشن ہونے جا رہا ہے نومبر میں، کورونا سے پہلے ان کو یہ تھا کہ افغانستان کے اندر امن کر کے وڈرا کیا جائے اور اچھے طریقے سے وہاں الیکشن جیتا جائے، لیکن جب سے کورونا آیا پروبیبلی پرائرٹی چینج ہو گئی ہے۔ ابھی ٹرمپ کے لیے کورونا کو فیس کرنا زیادہ ضروری ہے الیکشن کمپین کے، اور افغانستان کا جو پیس پروسیس ہے وہ سیکنڈری چیز آ گئی ہے۔ اور باقی جس طریقے سے جو چائنا اور اس کی جو یو ایس اے کی جو خلیج بڑھتی جا رہی ہے کولڈ وار کی شکل میں، جو دنیا ڈیوائیڈ ہو رہی ہے، ان کا جو انٹرسٹ افغانستان کے اندر ہے وہ بھی ایک دیکھنے کے قابل ہے۔ پاکستان کا رول کہاں پہ آتا ہے؟ دیکھیں ابھی ہم نے ریسنٹلی بلوچستان میں دیکھا ہندوستان کی جس طریقے سے مداخلت کی گئی، اور انہوں نے کنفیس کیا، اور بڑے وہ کہتے ہیں نا بڑے لاؤڈ طریقے سے انہوں نے یہ میسج کنوے کیا، جناب ہم پاکستان کو ڈیمیج کر سکتے ہیں تھرو بلوچستان۔
ابھی یہ پاکستان کے لیے اور ہماری آرمڈ فورسز سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہم نے جو بارڈرز ہیں ان کو کیسے ٹائٹ کرنا ہے، اور جو راہ کی مداخلت ہے اس افغانستان میں اور ایران کو ہم نے آن بورڈ کرنا ہے کہ کس طریقے سے کم کیا جا سکے. اور جب ہم اپنے جو انٹرنل جو سٹیبلٹی کر لیں گے، پیس پروسیس اپنا جو ہمارے جو اندر کے جو معاملات ہیں وہ حل ہو جائیں گے، تو افغانستان کو بھی ہینڈل کر لیا جائے گا. جو زیادہ ضروری ہے کہ وہ یہ ہے وہاں سے جو انفلٹریشن ہوتی ہے، وہاں سے جو دہشت گردی جو راہ کرتا ہے ہندوستان کرتا ہے، اور جو جس طریقے سے انہوں نے پیسے لگائے ہوئے ہیں اور ایران کو آن بورڈ کیا ہوا ہے، ابھی یہاں پہ ہماری فورن ڈپلومیسی کو بہت ضروری ہے، ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے. ابھی 2 محاذ کھل گئے ہیں پاکستان کے لیے، ایک تو کشمیر کا ہے جو بہت زیادہ وہاں پہ آج کل حالات خراب ہیں، اور دوسرا یہ افغانستان کی طرف سے جو وہ ریونج لینے کی کوشش کرتے ہیں، بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے لیے بہت سالڈ اور کنکریٹ پلان کی ضرورت ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے. ٹھیک ہو گیا. 17 لوگ رضوان صاحب شہید ہوئے ہیں چاند دن کے اندر. ہمارے 17 لوگ سیکورٹی اہلکار شہید ہوئے ہیں پچھلے چند دن کے اندر وزیرستان کے اندر اور بلوچستان کی سرحد کے اوپر. اور اسی کے اوپر کل آرمی چیف نے جو ایرانی آرمی چیف ہیں ان کو فون کیا اور یہ جو IED بلاسٹ تھا اس کے اوپر بات کی اور سرحد کو سیکیور کرنے کے اوپر جو ہے وہ بات چیت ہوئی. ٹھیک ہے. ظاہر ہے بات ہوئی اور وہ کچھ نہیں ہوا جو یوٹیوبر کہہ رہے ہیں. اور یوٹیوبر تو یہ بھی کہہ رہے ہیں، بلکہ ان سے کہلوایا جا رہا ہے کہ جو حالیہ دورہ ہوا ہے اپنا ارسلان بھٹی صاحب حالیہ جو دورہ کیا ہے زلمے خلیل زاد نے انڈیا کا، تو یہ کہا جا رہا ہے اور کہ جناب انڈیا کو رول دینے کی بات ہو رہی ہے افغانستان میں. حالانکہ انڈیا اپنی پالیسی ڈکلیئر کر چکا ہوا ہے کہ جو جیتے گا وہ سکندر ہوگا، جو جیتے گا ہم اس سے مذاکرات کریں گے، ہماری انویسٹمنٹ اپنی جگہ پہ ہے. ہمیں کیا شوق ہے ہم انڈیا کو گھسیٹ کے اس میں لانا چاہ رہے ہیں جبکہ انڈیا کی پالیسی کلیئر ہے اس کے بارے میں. ویسے آ جائے تو چنگا نہیں آ جائے تو چنگا. رئیس صاحب دیکھیں بات یہ ہے جی کہ افغانستان میں امن کبھی بھی نہیں ہوا، نہ ہی ہو سکتا ہے، چونکہ جب بھی یہ افغان امن مذاکرات یا اس کا عمل شروع ہوتا ہے اس میں آپ دیکھ لیجئے جو سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں وہ پوری طرح اس میں شامل نہیں کیے جاتے. اور جس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جی میں نہیں کھیلتا، میں نہیں مانتا، چونکہ اس میں بہت سارے گروپس ہیں، سپلنٹر گروپس ہیں چھوٹے چھوٹے، ان کو آگے بڑے گروپس ریپرزینٹ کرتے ہیں، وہ ان کو اعتماد میں نہیں لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ مسائل ہوتے ہیں. بھارت کا جو مسئلہ ہے وہ دیکھیں پاکستان اس لیے روکنا چاہتا ہے اس کی انٹری کہ پاکستان اس کے ساتھ سیدھا جو ہے مشرقی بارڈر پہ لڑ رہا ہے. وہ ہمیشہ ہمیں انگیج رکھتا ہے وہاں پہ، وہ کبھی LOC پہ، کبھی وہ کسی نہ کسی بارڈر پہ یا کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے. اب آزاد کشمیر میں آپ دیکھ لیں جو کچھ وہ کرتا ہے وہاں پہ مقبوضہ کشمیر سے ہمارے سامنے ہے، روزانہ کی بنیاد پہ وہ کوئی نہ کوئی پنگا لیے رکھتا ہے. ہم اس کو اس لیے پاکستان اس لیے روکنا چاہتا ہے جی کہ افغانستان میں اگر وہ آئے گا تو وہاں سے جو دہشت گردی ہے، چونکہ دہشت گرد تو بھارت ہے، عالمی دہشت گرد کے بعد وہ اس کی کرتا ہے، وہ اس کو سپورٹ بھی دیتا ہے، پیسے بھی دیتا ہے، وہاں سے وہ اسلحہ بھی خرید کے ان کو حوالے کرتا ہے. تو وہ پاکستان کے خلاف جو ہے اپنی جو افغانستان کی سرزمین ہے وہ دہشت گردی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. اس کو وہاں پہ اس کے سلیپنگ سیلز موجود ہیں، پہلے ہی موجود ہیں، ان کو جگانے کی ضرورت ہے صرف تھوڑی سی، وہ جگا لے گا. پھر پاکستان کیا کرے گا؟ ہم نے بڑی طویل لڑائی لڑی ہے، ہم نے 70-80 ہزار جو ہے نذرانے پیش کیے ہیں جانوں کے، ہم نے شہادتیں اپنا لی ہیں، ہم نے بہت سارا لہو دیا ہے اس کام کے لیے کہ پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ ہو. اس میں ہمارے فوج سے لے کے فوجی جوانوں سے لے کر پولیس، عام شہری جو ہیں. اب دیکھیں وہ جو لڑکا جو تھا وہاں پہ جس نے وہ شہید جس کا ہے وہ لڑکا، وہ جو اسٹوڈنٹ تھا اس نے وہاں پہ یہ شہادت دی ہے. یہاں پہ لاہور کے اندر بہت کچھ ہوا ہے، ہمارے DIG صاحب گئے ہیں، ہمارے پولیس کے نوجوان گئے ہیں، پولیس کے جوان گئے ہیں، اس کے علاوہ بڑے سارے لوگ گئے ہیں. لیکن ہمیں ہر صورت جو ہے بھارت کی جو انٹری ہے افغانستان میں اس کو روکنا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ جو وہاں پہ برسر اقتدار لوگ ہیں یا جو کرتے دھرتا ہے ان کا جھکاؤ پاکستان کی طرف کبھی بھی نہیں ہوگا. وہ بھارت کے ساتھ جو ہے ہم بہت خوش رہتے ہیں، اس کے بعد وہاں پہ وہ جو ہے ریڈ کلر کا کوٹ پہن کے جو ہے بھارت کا دورہ کرتے ہیں، ہماری طرف آتے ہیں تو کالا کوٹ ان کو سوگ لگ جاتا ہے. مجھے تو سمجھ نہیں آتی وہ کیا چاہتے ہیں ہمارے سے. ہم نے افغانستان کی جتنی مدد پوری دنیا سے بڑھ کر پاکستان نے کی ہے، دنیا کے کسی ملک نے، امریکہ نے بھی ان کی اتنی مدد نہیں کی. امریکہ مارنے ضرور آیا لیکن راستہ پاکستان نہیں دیا اس کو. امریکہ نے وہاں پہ جو نشانے لگانے تھے، سارا کچھ لگانا تھا، انفارمیشن جو تھی، جو انٹیلیجنس بیسڈ انفارمیشن IBS جس کو آپ IBS کہتے ہیں، وہ ساری کی ساری پاکستان نے ان کو دی کہ جی یہاں دہشت گرد موجود ہیں، ان کو آپ ماریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ بھی مار دیں چلیں. لیکن
بھارت جو ہے وہ وہاں پہ باقاعدہ اس طرح کا کھیل کھیل رہا ہے جس طرح کلبھوشن یادو کے ساتھ ہوا. اسی طرح وہ بہت سارے کلبھوشن یادو وہاں پہ بھیجے گا اور اس کے بعد پاکستان جو ہے وہ مشکل میں پھنس جائے گا. کلبھوشن یادو ویسے ایران سے آیا تھا, افغانستان سے نہیں نہیں آیا تھا. میں کہا اس طرح کی افغانستان والوں نے پکڑ کے ہمارے حوالے کیا تھا, جس کو آج تک ہم نے مانا نہیں ہے, نہ ان کا شکریہ ادا کیا ہے. ہم اپنا کارنامہ سمجھتے ہیں, لیکن وہ افغانستان والوں نے ہمیں دیا تھا پکڑ کے, کیونکہ وہ ایران سے افغانستان اور پھر پاکستان انٹر ہوتا تھا. اپنا نعیم صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں یار, افغانستان کے اندر امن ہو, آپ کا بھی کاروبار ہو, ویسے کابل میں ساری سپلائیز تو آپ کے شالبی مارکیٹ سے جاتی ہیں نا؟ جی بالکل رضوان صاحب, بالکل آپ کی بات درست ہے, اور میں یہ بات کرنے بھی والا تھا کہ افغان بارڈر جب بھی کھلتا ہے تو ہماری یہاں پہ جو سیل ہے نا وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے, کیونکہ افغانی بہت سے لوگ ادھر شالم مارکیٹ اور پنجاب کی اور پورے پاکستان کی بہت سی ایسی ہول سیل مارکیٹس میں بہت اچھی بلک میں بائنگ کرتے ہیں. سب سے پہلے تو اس چیز میں ہمیں جو ہماری جو جغرافیکل ہسٹری ہے, بات دیکھیں کہ نمک کھیوڑا کا ہے, لیکن افغانستان میں وہ لاہوری نمک کے طور پہ جاتا ہے. بالکل جی, انڈیا میں جاتا ہے, انڈیا سے ری پیک ہو کے وہ میڈ ان انڈیا کے نام سے پوری دنیا میں وہ ڈالر کی قیمت میں سپلائی ہوتا ہے, اور یہاں پہ روپیز میں وہ بائی کرتے ہیں اور ڈالرز میں وہ آگے سیل کرتے ہیں. یہ چیزیں بہت سی دیکھنے والی ہیں. بعد میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں جو ہے ہماری جغرافیکل ہسٹری کے اوپر بہت زیادہ جو ہے نا ہمارے اسپیشلی نصاب میں اس چیز کے اوپر بتانا چاہیے جو اسٹوڈنٹس کو, تاکہ جو بھی بچے آگے بڑے ہوں گے ڈیفینیٹلی انہوں نے ایک مائنڈ سیٹ کریٹ کرنا ہوگا. اچھا ایک بات مجھے بتائیں, میں مختصراً پوچھنا چاہ رہا ہوں, وہاں کا ایک بچہ 18 20 22 سال کا میں نے دیکھا ہے, کابل سے یا جلال آباد سے چلتا ہے, آل دا وے لاہور پہنچتا ہے, یہاں سے سامان کا آرڈر کرتا ہے, سامان بک کرواتا ہے, واپس چلا جاتا ہے. ہمارے بچے کو موت پڑتی ہے وہاں پہ جا کے اپنی چیزیں مارکیٹ کرتے ہوئے, یہ وہی چیزیں جا کے وہاں پہ سپلائی کرتے ہیں. جی جیسے بھی آپ تھوڑی دیر پہلے آپ بھی اور بھٹی صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ افغانستان میں جو حالات ہیں وہ اتنے زیادہ سٹیبل نہیں ہیں, کیونکہ ایک طرف دیکھا جائے تو پیور ہارڈ کور افغانیز ہیں, اور دوسری طرف دیکھا جائے گورنمنٹ اور باقی جو لوگ اس ٹائم بیٹھے ہوئے ہیں وہ ٹوٹلی فالوڈ بائی ڈالرز ہیں, فالوڈ بائی امریکنز ہیں, کیونکہ ان کے پاس وہ ڈالرز بھی آتے ہیں اور وہ اس میں ڈیفینیٹلی وہاں کی لوکل کرنسی کی نسبت وہ زیادہ تر امیر ہو جاتے ہیں جو بھی لوگ ہیں. تو بالکل یہ بات پہلے ہو بھی چکی ہے کہ جب ان کے لوگ ادھر آ سکتے ہیں تو ہمارے لوگ کیوں نہیں جا سکتے. تو اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ جو جس لیول آف سیکیورٹی ان کو یہاں پہ ملتی ہے پاکستان میں, اس طرح ہمارے ٹریڈر کو وہاں پہ وہ سیکیورٹی اور وہ ایشورنس اور وہ گارنٹی نہیں مل پاتی. چلیں فیئر اینڈ آف, اس پہ پھر کس دن